یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں حسد میں تو نہیں مبتلا. پھر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم حسد میں ہیں؟ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم اپنے کسی بھائی سے حسد کرتے گئے؟ تو سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار جب میرے مسلمان بھائی کے پاس مال و دولت آتی ہے تو کیا میرے دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ اس کے پاس کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ پہلا یہ ہے. دوسرا، پہلا ٹیسٹ ہے کہ اس کو دولت ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو میرا دل خوش تو نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ کسی کا نقصان ہوا اور ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، تو یہ بھی حسد کی ایک علامت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور کتنا ہی ہم برے انسان بن گئے، کتنا ہی برے انسان بن گئے ہم کہ اپنے بھائیوں سے حسد کر بیٹھے، اپنے بھائیوں سے لڑائی لے بیٹھے. اور یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھائی جا رہا اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، حج بھی کی جا رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دیے جا رہے ہیں، سب کچھ کری جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ حسد ہے. اب یہاں پر تو ہمارے ملک پاکستان میں یہ بھی ٹرینڈ چل چکا، یہ بھی ایک روایت بن گئی کہ ہم بسا اوقات صدقہ و خیرات یا محافل بھی اس طرح کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں وہ میرے سے بڑھ نہ جائے. یار اس نے اتنا بڑی کیسے کروا لی کہ ہم دیکھو دیکھی کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم کسی اور کے بارے کیوں سوچیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، ہم رب تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. ہمیں نہیں پتہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انجانے میں ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم کیوں کسی سے چلیں؟ ہم کیوں کسی کے بارے میں سوچیں کہ اس کو ملا ہے، اس کو کیوں ملا ہے، کس لیے ملا ہے؟ بھائی رب جس کو چاہے عطا کرے. وہ تو بادشاہوں کو ایک پل میں فقیر کر دیتا ہے، وہ تو فقیروں کو ایک پل میں بادشاہ کر دیتا ہے. وہ تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے. ہمارا کسی پہ زور تو نہیں ہے. اب اگر چلو مان لیا کہ ایک بندے کے ساتھ ہمارا حسد پیدا ہو گیا تو ہم اس حسد کی وجہ سے کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ اب ایک بندے کے پاس خوشی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ تو خوش ہے، وہ تو خوش ہے اپنی زندگی میں، تو آپ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اس حسد کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، وہ تو مزے میں ہے، اس کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے. ہم ابھی فری کا پریشان ہے، ہمیں فری کا جو ہے اپنی نیکیاں ضائع کری جا رہے ہیں. ہم ہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. یار جو ہوا ہے سو ہوا ہے، تیرا بھی رب ہے، تو مانگ. تو جس کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ پڑھ، پھر رب سے دعا کر کے باری تعالیٰ اس کو بھی عطا کیا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا فرما، جب تیرا وقت آئے گا تجھے بھی ملے گا. تو ہم حسد میں بڑا پھنس گئے. آج ہر فیلڈ میں ہر ایک بندہ دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ہر ایک فیلڈ میں. کاروباری حضرات ہیں تو ساتھ والے سے حسد ہے، کوئی نعت خان ہے تو نعت خان سے حسد ہے، کوئی عالم دین ہے تو عالم دین سے حسد ہے. گھر میں عورتیں ہیں، ایک عورت کی دوسری عورت کے ساتھ حسد ہے کہ اس کی واہ واہ کیوں ہے، میری کیوں نہیں ہے. عالم دین ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ یہ اوپر کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں. نعت خان حسد کر رہے ہیں، یہ اوپر ہے، میں کیوں نہیں ہوں. کاروباری حضرات حسد کر رہے ہیں کہ ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ایک ہی دکان ہے، اس کا چل رہا ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا. بھائی ہم تو اس چیز پہ قادر نہیں ہیں، تو پھر حسد کس بات کا ہے؟ یہ حسد ہم رب تعالیٰ کی تقسیم پہ کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اسے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. رب تعالیٰ اس کو نوازتا جا رہا ہے اور مجھے دیکھیں دن بدن نیچے چلا جا رہا ہوں. اب ہمیں تو دعا کرنی چاہیے رب تعالیٰ سے
مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما.